Hello, hi, hope you are well and doing great. In this video, we are going to talk about very important topic of systemic functional grammar, and that is modality. This topic is very important for students of bachelor's and master's who are studying linguistics as their course. Okay, before starting or before talking on this topic, I would let you know that we have already formed a video on mood and what are different types of moods, how mood is expressed, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं. So in this video we are just restricting ourselves to modality, और जो हमारा mood की एक दो important top बातें रह गई थी वो भी हम इसमें करेंगे. Before discussing modality, we need to understand that when we use language, we not only speak but also perform certain roles as well. ये आपने वो speech acts के लिहाज से भी पढ़ा होगा. But whenever we speak, we perform certain acts. और ये थॉमसन इस चीज़ से डील करता है, और हमारे जितने मूड और मोडालिटी है बेसिकली उसका ताल्लुक भी इन्हीं चीज़ों से है. फॉर एग्जांपल वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन, डिमांडिंग इंफॉर्मेशन. मिसाल के तौर पे ये इम्पेरेटिव मूड में आ गया. गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिमांडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. डिक्लेरेटिव मूड, इंटरोगेटिव मूड, ये सारे इसी में आएंगे. These speech roles can be identified by just pointing out the common sentences of our interaction. Okay, sorry. These speech roles can be by just pointing out the common sentences of our interaction. For example, हम ये कह सकते हैं whether we are offering something. Would you like to have a cup of tea? Would you like a cup of tea? Command make me some tea. Statement ये अब आपके पास यहाँ देखें जी, ये offer आप कह सकते हैं declarative या imperative में आ गई. कमांड आपकी इंपेरेटिव में, स्टेटमेंट आपका डिक्लेरेटिव, क्वेश्चन आपका इंटरोगेटिव मूड. तो ये आपको इस चीज़ के लिए हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी समझना, बट उसमें ये मैंने चीज़ें ऐड नहीं की थी. समथिंग वाज लेफ्ट, तो मैंने कहा अभी ये ऐड कर दें. मूड एंड मोडालिटी डील्स विद दीज स्पीच रोल्स. तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज मोडालिटी. मोडालिटी इज अबाउट अ स्पीकर्स और अ राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ड. As Simpson said, it refers broadly to a speaker's attitude towards and opinions about the truth of a proposition expressed by a sentence. जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है किसी भी सेंटेंस में, या जो भी हमारी प्रपोजिशन होती है, उसमें जो राइटर या जो स्पीकर है उसका क्या एटीट्यूड शो होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सपोर्टिंग दैट थिंग और नॉट. जैसे अगर मैं एक सिंपल से यहाँ जो मैंने एग्जांपल दी है इससे आपको क्लियर हो जाएगा. सिगरेट्स आर बैड फॉर यू, तो ये अब ये समझ लें ये आपका मोडालिटी नहीं है. यहाँ पे जो मोडालिटी होती है उसके अंदर आपके पास पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, इस तरह का कोई ना कोई एलिमेंट शो होता है. जैसे अगर मैं कहूँ सिगरेट मे बी बैड फॉर यू, तो अब यहाँ पे जो हमने मॉडल वर्ब यूज किया इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे यार देयर इज अ प्रोबेबिलिटी सिगरेट्स कैन बी बैड फॉर यू. ठीक है जी, सिगरेट विल बी बैड फॉर यू. तो अब यहाँ पे येस और नो में हमें जब आंसर ना मिले तो वो आपका मोडालिटी होता है. तो जब येस और नो में आंसर मिले देन दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी. उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. ओके, व्हाट इज मोडालिटी, या हम इसको, ये तो हम इस पे बात कर चुके, पर हम इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा इंग्लिश मॉडल वर्ब्स को. देयर आर डिफरेंट मॉडल वर्ब्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और वो बहुत कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होते हैं. मींस इफ वी आर गोइंग टू स्विच वन मॉडल वर्ब फॉर द अदर तो आपका मीनिंग टोटली चेंज हो जाते हैं. अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, ही मस्ट डू दिस, मतलब उसे ये काम लाजमी ही, मैंने यहाँ पे ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी शो करो. मैं दूसरी तरफ कह दूं ही कैन डू दिस, तो यहाँ पे देखें दोनों में काफ़ी हद तक चेंज आ जाएगा. अदर देन दैट, अब इसमें देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरीज, मॉडल एडजेक्टिव्स, मॉडल नाउन्स और मॉडल वर्ब्स, ये आपके पास यूज होते हैं. अब अगर देखा जाए तो मॉडल वर्ब्स आपके पास जो हैं वो 9 है नंबर में. देन वी हैव मॉडल एडजेक्टिव्स, और फिर आगे मॉडल एडवर्ब्स, और लास्ट पे आपके पास आगे मॉडल नाउन्स. इन सब के साथ आप लोगों की मोडालिटी एक्सप्रेस होती है जब भी आप इन्हें यूज करते हैं. दिस मीन्स यू आर यूजिंग एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मोडालिटी. मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोडालिटी पे. देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मोडालिटी. जैसे हेलिडे ने डिफरेंटली क्लासीफाई किया है, उसके बाद थॉमसन ने डिफरेंटली क्लासीफाई किया. अभी ये मेरे सामने भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन, बट आई वांटेड टू ऐड ऑल दोज क्लासिफिकेशंस ताकि आप उसको हल्का फुल्का देख लें और आपके नंबर जो हैं वो लूज ना हो. हाई, मीडियम एंड लो मोडालिटी. हाई मोडालिटी इज दैट जिसमें आपको 100% श्योर होता है दैट वट एवर यू आर सेइंग, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू परफॉर्म दैट एक्शन
میڈین موڈیلٹی اس سے کم اسٹرانگ کمٹمنٹ اور اسٹرانگ ریزولوشن ہو جاتی ہے, اور لو موڈیلٹی پہ یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے دیٹ دا پرسن جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں جو وہ ایکشن پرفارم, وہ بہت کم چانس ہے کہ وہ ایکشن پرفارم کرے گا. فار ایگزامپل آئی ول پلے کرکٹ, اگر میں یہ کہہ دوں this means there is strong resolution and I am going to play cricket, he should play cricket, تو اس کے اندر it depends upon the choice of the person whether he is going to play. یہاں پر اگر میں must لکھ دیتا تو پھر ہمیں یہ لگ جاتا کہ شاید وہ play کھیلتا. he might play cricket, یہاں سے اس modal verb سے ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ یہ بہت کم چانس ہے کہ وہ کرکٹ کھیلے گا. آگے چلتے ہیں, اب ہماری جو دوسری ڈویژن ہے موڈیلٹی کی وہ ہے ہیلیڈے کے اکارڈنگ. ہیلیڈے ہیز ڈیوائڈیڈ موڈیلٹی انٹو موڈیلٹی اینڈ ماڈولیشن, اس نے اسے موڈیلٹی اور ماڈولیشن میں ڈیوائڈ کیا. موڈیلٹی میں وہ کہتا ہے جی پروبیبلٹی پہ بات ہوگی. جب بھی ہم موڈیلٹی میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے جی جب بھی کوئی پروبیبل سچویشن, چانس آف این ایونٹ ٹو اکر, اسے ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ آپ کا پروبیبلٹی آئے گا. لیکن جب ہم ماڈولیشن پہ بات کریں گے تو تب ہم obligation پہ بات کریں گے. obligation آ گیا جی you must obey his elders, نہیں you must obey your elders آنا چاہیے تھا یہاں, سوری, تو یہ آپ چینج کر لیجئے گا. you must obey your elders, اس کے بعد جو موڈیلٹی میں آیا وہ probability, چانس آف این ایونٹ ہو کر کے چانس ہے کہ کل بارش ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے you must obey یہ آپ کے پاس obligation اور necessity کے طور پہ آتا ہے. Moving on to second classification, Thompson's division of modality. Halliday has divided modality into Halliday نہیں تو Thompson has divided modality. Thompson نے جو ہے اسے موڈیلٹی کو ڈیوائڈ کیا ہے ماڈولائزیشن اور ماڈولیشن میں. تو آپ کے پاس جو ماڈولائزیشن ہے اسے ہم کہتے ہیں جی گیونگ اینڈ ٹیکنگ انفارمیشن. اٹ کین بی فردر ڈیوائڈیڈ انٹو پروبیبلٹی اینڈ یوزویلٹی. اب اگر ہیلیڈے کے مطابق دیکھا جاتا تو اس میں وہ موڈیلٹی کو اس نے جب موڈیلٹی تو اس کے اندر اس نے پروبیبلٹی کو رکھا تھا اور اس میں اس نے یوزویلٹی کو نہیں رکھا تھا. لیکن تھامسن جو ہے اس میں وہ کلاسیفائی کرتا ہے کرتا ہے یوزویلٹی کو بھی. مثال کے طور پر دا چائلڈ مائٹ بی ہرز, یہ تو ٹھیک ہے پروبیبلٹی آپ سمجھ چکے ہیں کہ. اب یوزویلٹی کیا ہے جی, یوزویلٹی ہوتا ہے کہ جو ایسا ایونٹ دیٹ از پرفارمڈ آفن, یا جو ہم ہمیشہ اکثر پرفارم کرتے ہیں اس کے لیے ہم شی آفن وینٹ دیر, شی آلویز وینٹ دیر, شی یوزلی وینٹ دیر. تو یہ جو ہوں گے یہ آپ کے پاس جو ہیں یہ جو ہوگا آپ کا ماڈولائزیشن کو شو کریں گے. موونگ آن ٹو ماڈولیشن, تھامسن کہتا ہے جی ماڈولیشن میں آپ کے پاس آبلیگیشن اور ولنگنیس آتا ہے. لیکن ہیلیڈے نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا صرف آبلیگیشن آتا ہے. لیکن یہ کہتا ہے جی آبلیگیشن اور ولنگنیس دونوں آئیں گے اس میں. جیسے اب آبلیگیشن یو مسٹ گو ناؤ, یہ آپ کا آبلیگیشن آ گیا, نیسیسٹی فریزا شو کر رہا ہے, اور ولنگنیس اٹس اپ ٹو یور چوائس, یہ آپ کی ول ہوتی ہے. آئی ول گیو یو اے ہینڈ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ یو, یہ یہاں پہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اوکے, موونگ آن ٹو اندر کلاسیفیکیشن آف موڈیلٹی. یہ بھی ہم اس طرح بھی اسے کلاسیفائی کرتے ہیں, یہ ڈفرینٹ لنگوسٹ نے اسے اس طرح کلاسیفائی کیا. سو اٹ وڈ بی ٹف فار اس ٹو نیم دوز لنگوسٹ. تو ابھی ہم یہاں پہ سمپلی ان کی بات کر لیتے ہیں. پروپوزیشنل موڈیلٹی, جب ہم اسپیکر کی ججمنٹ کسی بھی پروپوزیشن اسٹیٹمنٹ کے بارے میں, جب ہم کسی بھی اسپیکر کی کیا ججمنٹ ہوگی اسے ہم کہیں گے پروپوزیشنل موڈیلٹی. اس کے اندر آپ کے پاس آ گیا جی پاسبلٹی. پاسبلٹی مینس کہ وہ آپ کو اب پروبیبلٹی اسی سے ڈیل کرتا ہے, پاسبلٹی بھی, اور یہ نیسیسٹی آپ کا obligation سے ڈیل کرتا ہے. دیکھیں باتیں بار بار وہی ہیں بٹ وی ہیو ڈفرنٹ کیٹیگریز, سو یو نیڈ ٹو ریمبر دیز کیٹیگریز. اگر آپ کو یہ کیٹیگریز سمجھ آ گئی تو دین اٹ وڈ بی دیر وڈ بی نو پرابلم فار یو. اب اس کی جو دوسری میجر کلاسیفیکیشن اس میں ایونٹ موڈیلٹی آتا ہے کہ اسپیکرز ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ دا پوٹینشیل فیوچر ایونٹ. اب اس کا جو فیوچر کا ایونٹ ہے اس کے لحاظ سے اس کی کیسا ایٹیٹیوڈ ہے. اٹ پرٹینس ٹو ڈیوٹی, آبلیگیشن, پرمیشن, ایبلٹی اینڈ ہی مے کم ان ناؤ. یہ بھی آپ کے پاس جو ہے یہ پرمیشن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. جان کین اسپیک ہندی, یہ اس کی فزیکل ایبلٹی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. Moving on, this slide was left in our previous presentation of mood. تو یہاں پہ اس کے اوپر بات کیوں ضروری ہے, کیونکہ in systemic functional grammar we divide any sentence, we can divide the sentence according to this categorization as well. What is mood, ہم sentence میں mood کیا ہوگا, یا پھر residue میں کون سی چیزیں آتی ہیں. جیسے mood consists of subject and modal verbs, modal auxiliaries and modal adverbs.
جو آپ کا موڈ ہوگا وہ ان چیزوں کے اوپر کنسسٹ کرے گا، جو آپ کا ماڈل ورب ہو، ماڈل آکسیلریز ہو، ماڈل ایڈوربز اور سبجیکٹ کے ساتھ آپ کا موڈ کنسسٹ کرے گا. اینڈ آفٹر دیٹ وی ہیو ریزیڈیو. پر ریزیڈیو میں ہمارے پاس تین چیزیں آ جاتی ہیں، پریڈیکیٹر، کمپلیمنٹ اینڈ ایڈجنکٹ. اور کمپلیمنٹ میں آپ کے پاس جی پریڈیکیٹر کیا ہے؟ جی پریڈیکیٹر میں ورب آ گیا، فینائٹ ورب. اس کے علاوہ جو کمپلیمنٹ ہے اس کے اندر آپ کا آبجیکٹ آ گیا. اینڈ ان ایڈجنکٹ وی ہیو ایڈوربیل یا ایڈوربیل فریزز وغیرہ جو ایکسٹرا انفارمیشن آپ لوگوں نے ایڈ کی ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک سینٹینس لکھا، آئی ایم رائٹنگ ہینڈ آؤٹس فار مائی کلاس. آئی ایم یہاں پہ آپ کے پاس موڈ آ گیا، رائٹنگ ہینڈ آؤٹس فار مائی کلاس. Writing is a predicator, handouts is a complement, for my classes and adjunct. I think so it would be clear to you now the difference between mood and residue. اب آگے چلتے ہیں modality and polarity پہ. اب دیکھیں میں نے جب سٹارٹ کی پہلی سلائیڈ پہ آپ سے بات کی تو میں نے کہا جی سگریٹ are bad for you. تو are cigarette bad for you؟ تو آپ نے کہہ دیا no یا yes. When we have answer in the form of you no or yes تو یہ آپ کا جو جس کو ریفر کرتا ہے دیٹ از کالڈ پولیرٹی. اسے ہم کہیں گے پولیرٹی. یا جیسے میں نے کہہ دیا جی ڈو یو اسموک، آپ نے کہہ دیا نو اور یس. لیکن جو موڈیلٹی ہے اس میں وہ ماڈل وربس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا آنسر جو ہوگا وہ زیادہ تر نو اور یس میں نہیں آتا. جیسے اگر میں کہہ دوں موڈیلٹی از اے اسپیس بٹوین یس اور نو، ہی مے بی ایٹ ہوم. تو اب دیکھیں اس میں یس اور نو، از ہی ایٹ ہوم تو آپ کہیں گے یس اور نو. لیکن جب آپ کا آنسر ان دو کے درمیان اسپیس کے اندر جب ہم ان ایریاز کو کور کریں اور اس میں ہم ڈفرینٹ ماڈل وربس کو یوز کریں تو اس کو بھی ہم موڈیلٹی کہیں گے. یہ موڈیلٹی اور پولیرٹی کا ڈفرینس ہے. آئی تھنک سو نو موڈیلٹی، پولیرٹی، موڈ، ریزیڈیو، all these topics would be clear to you. You need to memorize simply the definitions and you have to look into the examples of these concepts, and you also have to look into Thompson's classification and Halliday's classification as well. If you have any question you can type in the comment box, but you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.